بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ المومنون آیت نمبر 12 سے شروع کریں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سبحان اللہ۔ اور بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ قرارگاہ یعنی رحم مادر میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفے کو خون کی پھٹکی بنایا، پھر ہم نے پھٹکی کو لوتھڑے میں ڈالا، پھر ہم نے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی صورت بنا دیا۔ کہاں وہ نطفہ اور کہاں یہ جیتا جاگتا ہنستا بولتا ساری جذبات رکھتا ضروریات رکھتا یہ انسان بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک اور ہی کوئی مخلوق جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے ایک نطفے سے کریٹ کر دی۔ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس نے یہ شکل اختیار کرنی ہے، اس کے یہ رنگ ڈھنگ بن جانے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، چنانچہ بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب سے عمدہ بنانے والا ہے۔ اور یہ ذکر جو ہے اسی طرح کی آیت پیچھے سورہ حج میں کل ہم نے پڑھی تھی، انسان کی تخلیق کے مراحل کی۔ پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو۔ جتنا بھی انسان احسن تقویم میں اس دنیا میں آیا، لیکن اینڈ اس کا موت ہی ہے، بالآخر تو اس کو مرنا ہی ہے۔ پھر یقیناً تم یوم قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور بلا شبہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بلا شبہ ہم اسے لے جانے پر بھی یقیناً قادر ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر زمین پر پانی بھیج دیا ہے تو بس اب یہ تو ہماری قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے دریاؤں کے رخ بدل دے، جب چاہے تو اللہ تعالیٰ پانی کو زیر زمین اتنی گہرائی پہ، واٹر ٹیبل اتنا نیچے چلا جائے کہ انسان جو ہے وہ اس کو ریچ ہی نہ کر سکے، اس کو مل ہی نہ سکے۔ پھر یہ ہے کہ میٹھا پانی اللہ تعالیٰ اگر کھاری کر دے، اللہ تعالیٰ نے پانی کو ہماری ضروریات کے مطابق اتارا ہے، اس کو پریزرو کیا ہے، لیکن جب اللہ چاہے وہ اس نعمت کو ہم سے ہٹا بھی سکتا ہے، اس نعمت کا زوال آ بھی سکتا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جیتی جاگتی ترقی یافتہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ پانی بنتا چلا جا رہا ہے۔ پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات اگائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے لذیذ پھل ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ اور وہ درخت زیتون جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، وہ کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن لے کر اگتا ہے، یعنی اس میں سے آئل بھی نکلتا ہے اور اس کا سالن بھی بنتا ہے، اس کا ورجن آئل بھی کنزیوم کیا جاتا ہے۔ اور بہت سے آپ دیکھیں کہ دنیا کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اولیو آئل کی انڈسٹری، کیونکہ یہ ہماری صحت کا اتنا زیادہ ہمارے لیے یہ فائدہ مند چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو اس کو ان چیزوں میں رکھا ہے کہ جن کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم بھی کھائی ہے، والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپایوں میں ضرور سامان عبرت ہے، ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں دودھ ہے، اور تمہارے لیے ان میں کثیر منافع ہے، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی کیے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی نعمت گنواتے ہیں، اور کسی بھی نعمت میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں، کوئی دینے میں حصہ دار نہیں کہ اللہ نے دیا ہے تو ساتھ کے ساتھ فلاں نے بھی دیا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے کام ہے کہ جس نے ہمیں اتنی پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی، اور ایسا ایسا ان کا منافع رکھا، جانوروں پر سواری، جانوروں کو کھانا، جانوروں سے دودھ، جانوروں کی کھالوں سے لیدر، اور ان کی ہڈیوں سے کئی قسم کی ہربل میڈیسن۔ اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا علیہ السلام، تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ چنانچہ اس کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے یہ تو تم جیسا ہی بشر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت پائے،
یعنی یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے یا یہ کوئی حکمرانی چاہتا ہے، اس لیے یہ اس طرح کی تمہیں تعلیمات دے رہا ہے تاکہ لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو آسمان سے فرشتے ضرور نازل کرتا۔ ہم نے اپنے پہلے باپ دادا میں یہ توحید نہیں سنی، یہ بات تو ہم نے پہلے سنی ہی نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں۔ یہ ایک آدمی ہی تو ہے جسے جنون لاحق ہے، لہٰذا تم ایک وقت تک اس کی بابت انتظار کرو۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، انسان ہر نبی جو ہے وہ توحید ہی کا پیغام لے کر آیا ہے، اور نوح علیہ السلام کی قوم نے تو اپنے نیک بزرگوں کے مرنے کے بعد ان کے بت بنا لیے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب میری مدد کر کے انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ چنانچہ ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا۔ پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو اس میں ہر قسم کے جوڑے سے 2 نر اور مادہ اور اپنے اہل و عیال سوار کر لے، سوائے اس کے جس کے متعلق ان میں ہمارا قول پہلے ہی آ چکا، اور تو مجھ سے ظالموں کے بارے میں بات نہ کرنا، بلا شبہ وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ پھر جب تو اور تیرے ساتھی اطمینان سے کشتی پر سوار ہو چکے تو کہنا، تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی، اور کہو، اے میرے رب تو مجھے بابرکت اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اگر آپ کسی بھی نئے شہر میں جا رہے ہیں، کسی نئی جگہ پہ جا رہے ہیں تو یہ دعا بہت انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا بابرکت بندوبست کریں گے نئی جگہ پر بھی۔ بے شک اس واقعے میں بھی نشانیاں ہیں اور بلا شبہ ہم ہی امتحان لینے والے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد ایک دوسری امت پیدا کی، چنانچہ ہم نے ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آخرت کی ملاقات جھٹلائی، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحالی دی تھی، کہ یہ تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، وہ اس میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم اس وقت خسارہ پانے والے ہوگے۔ کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ بے شک جب تم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو بلا شبہ تم زندہ نکالے جاؤ گے؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری دنیاوی زندگی ہی تو سب کچھ ہے جس میں ہم مرتے اور زندہ رہتے ہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ یہی عقیدہ آج بھی ہے کہ جس عقیدے کو لے کر اس دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ جس کو عقیدہ آخرت پر یقین ہو تو وہ اتنا آپریشن کر سکتا ہی نہیں۔ جس کو صرف یہ ہو کہ میں نے اسی دنیا میں رہ جانا ہے تو وہ اس کی ایک سائیکالوجی یہی بن جاتی ہے کہ میں اتنا آپریشن کروں کہ میرے پاس اتنی طاقت آ جائے اور میں اتنا بڑا حکمران بن جاؤں کہ مجھے تو کوئی ہلا ہی نہ سکے، اور یہ انسان کی خام خیالی ہے۔ وہ ایک شخص ہی تو ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ اس رسول نے کہا، اے میرے رب تو میری مدد فرما، اس لیے کہ انہوں نے میری تکذیب کی، یعنی مجھے جھٹلایا۔ اللہ نے فرمایا، بلا شبہ تھوڑے دنوں میں وہ اپنے کیے پر ضرور نادم ہوں گے۔ پھر انہیں انصاف کے ساتھ چنگھاڑ نے آ پکڑا، پھر ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا کے رکھ دیا، چنانچہ لعنت ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کیں۔ کوئی بھی امت اپنے مقرر وقت سے آگے نہیں نکل سکتی اور نہ وہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ زندگی موت اللہ تعالیٰ نے جس وقت لکھی ہے اس وقت آ کے رہنی ہے، اس کے مطابق کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے۔ پھر ہم لگاتار اپنے رسول بھیجتے رہے، جب بھی کسی امت کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، پھر ہم ایک کے پیچھے دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے اور ہم نے انہیں افسانے بنا دیا، چنانچہ ان لوگوں کے لیے لعنت ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ پھر انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے، چنانچہ وہ کہنے لگے، کیا ہم اپنی ہی طرح کے 2 انسانوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے غلام ہیں، ماتحت ہیں؟ پھر انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو وہ ہلاک شدگان میں سے ہو گئے۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک نشانی بنایا اور ایک سکون اور جاری چشمے والے ٹیلے پر ان دونوں کو ٹھکانہ دیا۔ فرمایا، اے رسولو، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا
انی بما تعملون علیم، اے رسولو تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں۔ رسولوں کو بھی پاکیزہ چیز طیبات کے کھانے کا حکم ہوا۔ اتنا امپورٹنٹ ہے طیب کھانا کہ رسولوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ ان ہائیجینک فوڈ جو ہے وہ انسان کی صحت بھی خراب کرتا ہے اور طبعاً بھی اس کو، جیسے مثلاً ایک ریسرچ ہے فاسٹ فوڈ کے حوالے سے کہ یہ انسان کے اندر ایک تیز طبیعتی اور ایک پیدا کرتا ہے شتابی اور جلد بازی، اور یہ جو طیب کھانا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یہ کوکڈ بھی اچھا ہو، حلال رزق سے ہو اور ویسے بھی عمدہ ہو، اور اس کے حلال انسان کو نیک کاموں میں آگے بڑھاتا ہے۔ حرام رزق والے نیک کام میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور پاکیزہ رزق جو ہے یہ ویسے بھی بہترین خصلت بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں 4 خصائل پائے جاتے ہیں، یعنی 4 خصلتیں، تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بیسٹ قیمتی ترین 4 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ اگر نہ بھی ہو تو بھی انسان بڑا اچھا سروائیو کر جائے گا۔ امانت کی حفاظت، سچی بات، حسن فطرت اور رزق کی پاکیزگی۔ اور بلا شبہ یہ تمہاری ملت ایک ہی ملت و شریعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ پھر انہوں نے اپنا امر یعنی دین آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر فرقے کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر ریجھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ان کی غفلت میں ایک مقرر وقت تک چھوڑ دیں۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کیے جا رہے ہیں تو کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ اصل حقیقت کا شعور نہیں رکھتے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، والذین ہم بربہم لا یشرکون، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں تو اس طرح کہ ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو دیتے ہیں اور ساتھ وہ ڈرتے بھی ہیں، کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اصل جو انسان کا فریم آف مائنڈ ہے نا، ایک خالص اللہ کے لیے نیکی کرنے والے کا، وہ یہی ہوتا ہے۔ نہ وہ نیکیوں سے سیر ہوتا ہے، نہ وہ اپنی نیکیوں کو بہت بڑا سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اپنی آنکھوں میں بڑا نہیں سمجھتا۔ اور اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ انسان خود تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہو اور اللہ کی نظر میں وہ حقیر ہو، بلکہ اپنے آپ کو اپنی نظروں میں حقیر رکھیں اور پھر شاید کوئی چانسز ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں آپ کا کوئی عمل جو ہے وہ بڑا ہو جائے۔ یہی لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈر کے دے رہے ہوتے ہیں نا کہ یا اللہ پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یا اللہ پتہ نہیں ہم ضائع نہ کر بیٹھے اپنے کسی عمل کی وجہ سے، تو پھر وہ اور نیکیاں کرتے ہیں اور وہ ان میں باہم سبقت کرنے والے ہیں۔ اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب نامہ اعمال ہے جو ہر شخص کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ ان کفار کے دل اس قرآن سے غافل ہیں، اور اس غفلت کے علاوہ بھی ان کے کئی برے اعمال ہیں جنہیں وہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب ہم ان کے خوشحال یعنی عیاش لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اس وقت وہ چیخ پکار کریں گے، کہا جائے گا آج مت چیخو، یقیناً ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ بے شک میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں پر الٹے پھر جاتے تھے، تکبر کرتے ہوئے، اس قرآن کے ساتھ افسانہ گوئی کرتے ہوئے تم بیہودہ بات کہتے تھے۔ کیا پھر انہوں نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ قرآن میں غور و فکر تو کریں، پھر بتائیں، پھر کہیں، بغیر علم کے بات نہ کریں۔ یا پھر ان کے پاس وہ چیز آ گئی جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، کچھ نیا ان کو کوئی ریویلیشن آئی ہے، کچھ نئی بات سمجھ آئی ہے تو بتائیں۔ یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا لہٰذا وہ اس کے منکر ہیں، یا وہ کہتے ہیں کسی جنون ہے،
بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے اور ان کے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب تباہ ہو جائیں، بلکہ ہم ان کے پاس ان کے لیے نصیحت لائے ہیں اور وہ اپنی ہی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیا آپ ان سے اجرت کا سوال کرتے ہیں؟ تو آپ کے رب کا صلہ بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، اور بلا شبہ آپ انہیں صراط مستقیم یعنی اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اور بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ یقیناً صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ کتنے کوسچنز ہیں نا یہاں پر، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ دراصل ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں ہیں؟ جب وہ چھوٹی عمر میں تھے، ان کے پاس تھے، پھر وہ بڑے ہوئے، انہی میں بڑے ہوئے، کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب نہیں جانتے، یا آپ کے کردار اور اخلاق سے اور آپ کی امانت داری اور سچائی سے یہ نابلد ہیں؟ کیا بات ہے، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اور کیوں اب 40 سال گزر جانے کے بعد، نبوت کے دعوے کے بعد، ساری ان کو خامیاں ہی خامیاں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آ رہی ہیں، اور یہ آپ سے اعراض برت رہے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا یقین نہ رکھتے ہیں، نہ ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور انہیں لاحق تکلیفیں دور کر دیں تو پھر بھی وہ برابر اپنی سرکشی میں اڑے رہیں گے اور بھٹکتے پھریں گے، اور بلا شبہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا، پھر نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی اور نہ وہ گڑ گڑائے۔ عذاب جب آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اس فلاں آفت سے ہم لڑیں گے، ہم تن کے مقابلہ کریں گے، ہم سینہ تان کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں عاجزی اور انکساری اور اجتماعی توبہ اور باقاعدہ سچی توبہ، توبۃ الکاذبین نہیں کہ عمل بالکل چینج نہ ہو اور پھر صرف کچھ توبہ استغفار کے الفاظ بول لیے جائیں۔ اللہ کے آگے عاجزی کے کرے انسان اور گڑ گڑائے تو مصیبت ٹلتی بھی ہے، حتیٰ کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو وہ اس میں نا امید ہو گئے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، تم قلیل ہی شکر کرتے ہو۔ تم تھوڑا شکر کرتے ہو، اور تھوڑے ہیں تم میں سے لوگ جو شکر کرتے ہیں، دونوں معنی ہیں۔ اس کے بارے میں ایک آتا ہے نا، ایک اسلاف میں سے کسی بزرگ کا، کہ وہ یہ اس طرح کی آیات پڑھتے تھے نا، قلیل اما تشکرون، یا میرے بندوں میں سے تھوڑے ہی ہیں جو شکر کرتے ہیں، تو وہ ان آیات میں پھر کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے قلیل لوگوں میں سے بنا دے۔ اور ان سے جب پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، آپ کیا کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اللہ کے وہ قلیل بندے جو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں۔ ایک مائنورٹی ہے جو اللہ تعالیٰ کے شکر کا حق ادا کرتی ہے، یا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، شکر کرتی ہے، شکر گزاروں میں لکھے بہرحال وہ جاتے ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے انسانوں کی وہ شکر نہیں کرتے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ زمین میں جو ہمارا پھیلنا ہے نا، پاپولیشن کا پھیلنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ کہاں ایک انسان سے جو ہے وہ اس دنیا میں سلسلہ شروع ہوا اور پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچا، اور اب آج آپ دیکھیں کہ پاپولیشن کا کیسا پھیلاؤ ہے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے، کہاں کہاں تک انسان پہنچے ہیں، کیسے کیسے بیریئر جو ہیں وہ کراس کر کے۔ اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا اختلاف اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ بلکہ انہوں نے وہی کچھ کہا جو ان سے پہلوں نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ بلا شبہ اسی بات کا ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے وعدہ ہوتا آیا ہے، یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ یعنی پہلے لوگوں کے افسانے کہہ کر تو بات کو ریجیکٹ کر دیا، حق کو ریجیکٹ کر دیا جب حق ان کے سامنے آ گیا۔ کتنی بڑی یہ بھی بدقسمتی ہے کہ حق سامنے آ جائے اور انسان اس کا انکار کر دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کس کی ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ ہی کی ہے۔ کہہ دیجئے کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ آپ پوچھیں ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ ضرور کہیں گے یہ اللہ ہی کے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ آپ پھر پوچھیں کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہی؟
جبکہ وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کسی کو پناہ نہیں دی جاتی۔ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ وہ ضرور کہیں گے بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ کہہ دیجئے پھر کہاں سے تم پر جادو کیا جاتا ہے؟ کیوں نہیں پھر تمہیں سمجھ آتی؟ وہی بات جو تم خود کہہ رہے ہو، اسی بات کو درست کر کے اور اسی بات میں سے تمہاری غلط سوچوں کو نکال کر جب اللہ کا ایک اور بندہ تمہیں بتاتا ہے تو اس وقت پھر تم ماننے سے انکار کر دیتے ہو۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بلا شبہ وہی جھوٹے ہیں۔ اللہ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر ہوتا تو ہر معبود اس چیز کو جو اس نے پیدا کی لے جاتا اور بلا شبہ ان میں سے ہر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، چنانچہ وہ کہیں اعلیٰ ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے میرے رب، اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو اے میرے رب تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور بلا شبہ ہم اس بات پر کہ آپ کو دکھائیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں ضرور قادر ہیں۔ برائی کو اس طریقے سے دفع کیجئے جو احسن ہو، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، ہم اسے خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ ترین لیول کا اخلاق سکھایا جا رہا ہے کہ جو بدترین دشمن بھی بن گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اہل مکہ، ان کے ساتھ بھی وہ کوئی تمہارے ساتھ برائی کریں تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ برائی کے بدلے برائی کی جائے۔ برائی کے بدلے برائی کرنے سے تو برائی ملٹیپلائی ہوتی ہے۔ اس میں ایک انسان جب اپنے آپ کو نیچا کر لیتا ہے، ایک انسان جب اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے، ایک انسان جب اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرتا ہے تو برائی جو ہے وہ دم توڑ جاتی ہے۔ وہ لڑائی جو ہے، جو ایک آگ جلی ہوتی ہے، وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اور آپ کہیں اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ ہر اہم کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ اللہ کی یاد شیطان کو دور کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح رات کو گھبراہٹ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنی سکھائی، بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اور اسی طرح یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ کوئی شیطان کی جو اکساہٹ ہے، جو کوئی اس کی پیدا کی ہوئی گھبراہٹ ہے، وہ ہمارے قریب بھی نہ آئے۔ اور خاص طور پر اس سے پہلی آیت دیکھیے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، جب انسان یہ کرنے بیٹھتا ہے نا کہ میں کسی کی برائی کو بھلائی سے چینج کروں، تو ہوتا کیا ہے، شیطان ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، وہ آتا ہے، وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ تو کمزوری ہے، یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے، لوگ تو تمہیں ایکسپلائٹ کریں گے، پھر آئندہ تو لوگ یہ کریں گے وہ کریں گے، اور بہت زیادہ انسان کو پرووک کرتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان پرووک ہو جاتا ہے اگر وہ تعوذ نہ پڑے، اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ شیطان کے اس وسوسے کو پہچان جاتے ہیں اور وہ تعوذ پڑھتے ہیں اور شیطان دور ہو جاتا ہے اور وہ نیکی وہ پھر کر پاتے ہیں۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ ہمزات الشیاطین سے مراد غضب کے وہ فیصلے ہیں جن میں انسان اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور غصے میں ایسا فیصلہ کرے، کوئی ایسا کام کر جائے کہ جس سے پھر بعد میں وہ خود نقصان اٹھائے یا پھر پچھتائے۔ اور پھر اسی طرح سے شیطان کا ایک اور پسندیدہ کام وہ ہے کہ انسان کو غم میں رکھے، اسے غمگین کیے رکھے۔ اور غم سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے، کیونکہ غم بھی انسان کو لتھارجک بنا دیتا ہے، اللہ سے بدگمان کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے تقدیر پر اعتراض کرنے والا بنا دیتا ہے۔ اور شیطان سے بچنے کا جو طریقہ، غموں سے بچنے کا، غصے سے بچنے کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اسی طرح سے غصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمزات الشیاطین کس کس قسم کے ہو سکتے ہیں، کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کبھی کسی اور کو انہوں نے کہا کہ کسی کے متعلق یہ مت کہنا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے نہیں بخشے گا،
تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ابو ہریرہ یہ تو غصے میں کوئی بھی کہہ لیتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم پھر بھی کبھی مت کہنا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ان میں ایک بہت عبادت گزار تھا اور دوسرا اپنی ذات پر بڑی زیادتی کرتا، ظلم کرتا، یعنی وہ گنہگار انسان تھا اپنے حوالے سے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے تھے۔ اب عبادت گزار جو ہے وہ ہمیشہ گنہگار کو گناہ چھوڑنے کا کہتا، تو گنہگار کہتا یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تم مجھے چھوڑ دو، تم مجھ پر نگران نہیں بنا کے بھیجے گئے۔ ایک دن جب اس نے گنہگار کو دیکھا تو اس نے کہا کہ تیری برائی ہو، اسے چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دو، اس گناہ کو۔ تو اس نے کہا یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تم مجھ پر نگران نہیں بنا کے بھیجے گئے۔ تو جو عبادت گزار تھا اس نے کہا اللہ کی قسم، اللہ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے پاس ملک الموت کو بھیجا اور اسی وقت دونوں کی روح قبض کر لی۔ دونوں اللہ کے پاس حاضر ہوئے تو گنہگار کو اللہ نے کہا تو میرے رحم کی وجہ سے، اور وہ جو رحم کی امید تھی اس کو، اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جا۔ اور دوسرا جو نیک تھا اسے کہا کیا تو میرے فیصلوں کو جانتا تھا؟ کیا جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے تو اس کا منتظم تھا؟ پھر حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دے۔ یعنی اس نے غصے میں آ کر اور ایک شیطان کی اکساہٹ میں آ کر یہ اتنی بڑی بات کہہ دی کہ فلاں جہنمی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے تو بہت سے دینی طبقے کے لوگ ایک دوسرے پر جہنمی ہونے کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے دن اجازت نہیں دی کہ آپ بھی یہ بات فرما سکیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے گا جو اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرے، کہ آپ کے لیے یہ ہے ہی نہیں، آپ کی یہ جورسڈکشن ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں۔ اللہ کو پتا ہے کہ اللہ نے کس وقت کس کو ہدایت دے دینی ہے، لہٰذا طرح طرح کے ہمزات شیاطین ہوتے ہیں اور ہر ایک کو پہچان لینا چاہیے۔ تقویٰ وہ کرائیٹیرین ہے کہ جس کی وجہ سے انسان شیطان کے وسوسوں کو پہچان لیتا ہے اور پھر اعوذ باللہ کی ایک پھونک ہی ان کو دور کر دیتی ہے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا وسوسہ آتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہم جلا ڈالیں بنسبت اس کے کہ ہم اس کا اظہار کریں، وہ وسوسہ جو دل کے اندر آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، حمد اور شکر اس ہستی کا، اللہ کا، کہ جس نے شیطان کی ساری چال کو صرف وسوسے تک محدود کر دیا۔ اور وسوسہ جو ہے وہ تعوذ پڑھنے سے دور ہو جاتا ہے، یہ کوئی طاقتور حملہ نہیں ہے شیطان کا، اس کو تعوذ پڑھ کے اپنے سے دور کریں اور اپنے اندر وہ کرائیٹیرین، وہ تقویٰ پیدا کریں کہ جس سے آپ پہچان جائیں کہ ہاں اب یہ شیطان مجھے کسی نیکی کے کام سے روکنے کے لیے مجھے سست کر رہا ہے، مجھے غمگین کر رہا ہے، مجھے غصہ دلا رہا ہے، مجھے ججمنٹل بنا رہا ہے۔ حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے واپس بھیج تاکہ میں اس دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں نیک عمل کروں۔ اتنا تو پتہ ہے کہ نیک عمل کرنا تو دنیا کا ہی ایک جگہ ہے، یہاں پہ ہونا نیک عمل، ہرگز نہیں۔ بے شک یہ ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے، یعنی یہ ویسے ہی کہہ رہا ہے اگر اس وقت بھی اس کو واپس بھیج دیا جائے تو یہ وہی کرے گا جو یہ کر کے آیا ہے، اور ان کے آگے پردہ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان میں رشتہ داریاں رہیں گی اور نہ وہ باہم سوال کریں گے، کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی اس دن۔ اور سور جو ہیں، صاحب سور جو فرشتے ہیں، ان کی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے کہ جب سے سور پھونکنے والے فرشتے کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے تب سے وہ تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہیں، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے ان کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو، کہ کہیں ایک لہجے کی بھی دیر نہ ہو جائے کہ اللہ کا حکم آیا اور سور پھونکنے میں دیر ہو جائے۔ اس طرح صاحب سور فرشتہ جو ہے وہ سور لیے تیار ہے، اور ہم ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ہیں کہ اپنا وقت ضائع سے ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی فلاح پانے والے ہیں، چاہے اس کا کوئی لینیج نہ ہو جس پہ آج کوئی لوگ فخر کرتے ہیں، اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔
آگ ان کے چہرے جلا ڈالے گی اور وہ اس میں بد شکل ہوں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کہا جائے گا کیا تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی پھر تم ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور واقعی ہم لوگ گمراہ تھے۔ سبحان اللہ، اس وقت تو انسان پھر مان جائے گا نا کہ میری اپنی بدبختی مجھ پر غالب آئی، اور وہ کیا بدبختی ہے جو اس دنیا میں غالب آئی ہے، جو آخرت میں جہنم کا باعث بنے گی۔ اپنی لذتیں نہ چھوڑ سکنا، اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول نہ کر سکنا، ان کو جائز کے دائرے میں نہ لا سکنا۔ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کریں تو بلا شبہ ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اسی میں پھٹکارے پڑے رہو اور مجھ سے کلام تک نہ کرو۔ بے شک میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو کہتے تھے اے ہمارے رب، بے شک میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، لہٰذا تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم کر، اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ پھر تم ان سے مسخری کرتے تھے حتیٰ کہ انہوں نے تمہیں میرا ذکر بھلا دیا تھا اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ ایمان والوں پر ہنسنا اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار مینشن کی ہے، سورہ مطففین میں بھی مینشن کی ہے، یہاں پر بھی مینشن کی ہے کہ تم میرے بندوں پہ، میرا کام کرنے والے، مجھ پر ایمان لانے والے، میری خاطر دنیا قربان کرنے والے، ان پر تم ہنستے تھے، ان کے فیصلوں پہ ہنستے تھے، ان کو تم بے وقوف کہتے تھے۔ بلا شبہ میں نے آج انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ بے شک وہی کامیاب ہیں۔ اللہ فرمائے گا زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہ کر آئے ہیں، گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ فرمائے گا واقعی تم وہاں تھوڑا سا وقت ہی رہے، کاش تم یہ بات دنیا میں جانتے ہوتے۔ کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ چنانچہ اللہ اعلیٰ ہے، بادشاہ سچا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عرش کریم کا رب ہے۔ عرش کی یہاں پر جو صفت بیان ہوئی ہے وہ ہے کریم، یعنی وہاں سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، اور بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ کہیں اے میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النور قرآن کے اہم ترین مقامات میں سے یہ مقام ہے۔ اس کے احکامات پر عمل اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اور قرآن میں احکامات سورۃ البقرہ میں بھی ہیں، سورۃ المائدہ میں ہیں، سورۃ الانعام میں ہیں، اور مختلف صورتوں میں، سورۃ النساء میں وراثت کے احکامات ہیں، مختلف صورتوں میں مختلف احکامات بکھرے ہوئے ہیں۔ اور کسی بھی صورت کی جو ابتدا ہے وہ بہرحال اس پرزور انداز سے نہیں ہوئی کہ یہ صورت ہے، یہ ہم نے نازل کی ہے اور اس کے احکامات کو ہم نے فرض کیا ہے۔ حالانکہ فرض احکامات اور جگہوں پر بھی ہیں۔ نماز کے فرضیت والی صورتوں کی ابتدا بھی اس طرح نہیں ہوئی جس طرح سے کہ اس صورت کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیچر، سائیکالوجی، نفسیات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہی نے تو وہ بنایا ہے سارا کچھ۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو اللہ کو یہ پتا تھا کہ اس صورت کے جو یہ سینسٹیو احکامات ہیں، ان احکامات پر میرے بندوں نے جب عقل کے گھوڑے دوڑانے ہیں یا میرے بندوں میں سے بعض کی خواہشات نفس کے یہ خلاف پڑھنا ہے تو ان پر عمل کرنا مشکل ہونا ہے، اور اس کے لیے لوگوں نے لوپ ہولز نکالنے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کی ابتدا کس طرح فرمائی؟ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ ایک سورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا
اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانیہ عورت اور زانی مرد، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو۔ اب یہاں پر یہ جو سزا ہے یہ غیر شادی شدہ کے لیے خاص ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غیر شادی شدہ کے لیے خاص کیا ہے، اور جو شادی شدہ ہوں ان کے لیے رجم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رجم یعنی سنساری، ڈیتھ بائی سٹوننگ کی گئی تھی، اور خلفائے راشدین نے بھی شادی شدہ زانیوں کو رجم ہی کی سزا دی، اور اسی پر امت کے تمام اسکالرز کا کنسنسس ہے، اجماع ہے۔ اور لیکن اس کی گواہیوں کا معیار اور اس کی ساری جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ جب پوری ہو جائیں تو یہ سزا دی جاتی ہے، اور اس کی گواہیوں کا معیار بہت سخت رکھا گیا ہے، عام گواہیوں سے زیادہ، اور اس طرح کا کہ اگر ایسا زنا ان گواہیوں پر جو پورا اترتا ہو اور گواہیاں بھی آ جائیں 4 عینی شاہد، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو معاشرے میں سرعام یہ حرکت کرتے پھر رہے ہیں کہ ان کو دیکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ سزائیں ہیں۔ اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں تمہیں ان دونوں یعنی زانی اور زانیہ پر قطعاً ترس نہیں آنا چاہیے، اور مومنوں کا ایک گروہ ان دونوں کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے۔ سر عام سزا دینا بھی اسلام کا ایک طریقہ ہے کہ اہل ایمان کا ایک گروہ دیکھے کہ سزا دی جا رہی ہے، یہ بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہے، یہ ایک بہت بڑا بلاک ہے اس چیز پر کہ جو آج ہو رہا ہے۔ کبھی مجھے کچھ ہی دن پہلے کسی نے اتنی ٹریجک یہ بات بتائی کہ ان کے گھر کے کسی کے گھر کے کسی ملازم نے کسی اور گھر کی ملازمہ کو اس طرح بلیک میل کیا، اتنا بلیک میل کیا کہ وہ لڑکی خودکشی کر کے مر گئی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ معاشرے میں کتنی انریسٹ ہے، اور کہ جب سے ہمارے ہاں یہ سرعام سزائیں نہیں ہیں، آپ دیکھیے کہ یہ جو زنا بالجبر، ریپ، اور اسی طرح سے زنا، اور پھر یہ ہر طرح کی کوئی بھی بدفعلی، بدکاری، بچوں کے ساتھ اتنا بہیمانہ سلوک، لیکن ہوتا کیا ہے، جیل کی کال کوٹڑی سے بڑی حد نکال کے اس کو کسی ایسے مجرم کو پھانسی تو دے دی جاتی ہے، لیکن کسی کو پتہ نہ چلا۔ کوئی مجرم آج کل جتنا یہ ہے شور شرابہ ان ساری چیزوں کا، تو یہ اس لیے ہے کہ کوئی کسی دوسرے کو دیکھ کر عبرت تو پکڑتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے دین کا یہ ایک اہم ایک سائیڈ ہے اور ایک اہم ایسپیکٹ ہے کہ قانون کو جب نافذ کرنا ہے تو پھر اس کو بھی ڈنڈے کے زور پر نافذ کرنا ہے۔ زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ یا مشرک عورت ہی سے، اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک مرد ہی، اور مومنوں پر یہ زناکار سے نکاح حرام ٹھہرایا گیا ہے، کیونکہ زنا ہمارے حسب نسب کو ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ ہمارا دین نسب کا بہت خیال رکھتا ہے، نسب کے جو رشتے ہیں ان کا بہت خیال رکھتا ہے، اور نسب سے وراثت چلتی ہے، نسب سے محرمات کا پتہ چلتا ہے، اور کہاں یہ کہ کسی کو یہی نہ پتا ہو کہ وہ اولاد کس کی ہے۔ کسی اور کے گھر میں کسی اور کی اولاد لانا ایک عورت کے لیے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ زنا حیا پر حملہ آور ہوتا ہے، اور جب حیا نہ رہے تو حدیث میں آتا ہے فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، پھر جو مرضی کرتے پھرو، پھر تو ہر برائی کا راستہ کھل جائے گا۔ اسی لیے زنا کو حرام کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کی پوری نسل خلط ملط ہو جاتی ہے، اور زنا جو ہے یہ ایمان سے بھی محرومی کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جس وقت زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اور اگر کوئی اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے تو ایمان سے خالی وہ دنیا سے گیا۔ اسی طرح سے چور اور شرابی کے لیے بھی یہی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ایسے گناہ ہیں کہ یہ تو ایمان ہی اٹھا لے جاتے ہیں، انسان کے اندر سے ایمان اٹھ جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے، اور یہ کتنے بڑے چور ہیں ایمان کے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے زنا کرتے ہوئے زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور یہ تو دنیاوی سزا ہے نا، اخروی سزا کیسی ہوگی؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے اور انہوں نے میرا بازو پکڑ لیا اور مجھے دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے، اور یہ فرشتے ہوا کرتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مشاہدات کرانے کے لیے لے جاتے تھے۔ تو وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے اور ان سے بیت الخلاء کی طرح غلیظ بو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، یہ انجام ان کا ہوگا جو توبہ کیے بغیر مر جائے، جو زنا سے توبہ کیے بغیر مر جائے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے تو تم انہیں 80 کوڑے مارو۔ یہ ایک ایسی سزا ہے، ایسی یعنی 80 کوڑے حد قذف اس کو کہتے ہیں، کہ اگر کوئی گواہ نہیں لا سکا نا، اگر کسی کے پاس کسی کے زنا کے ثبوت میں گواہ نہیں ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ چپ رہے، کیونکہ جب آپ کسی تعفن والی جگہ کو مزید اس کو کھولتے ہیں تو وہ تعفن پھیلتا ہے، تو آپ اس کے اوپر مٹی ہی ڈالیں، اللہ یہ کہ 4 عینی شاہدین مل جائیں اور تم ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ یعنی اگر کوئی 4 گواہوں کے بغیر کسی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو وہ آئندہ کے لیے، اس کو کہتے ہیں مردود الشہادہ ہو جائے گا، وہ آئندہ کے لیے کہیں گواہی دے ہی نہیں سکے گا، اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی تہمتیں لگانے اور گوسپ سے، اور فلاں کا فلاں کے ساتھ افیئر ہے اور فلاں فلاں کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ جتنی گوسپ ہوتی ہے نا معاشرے میں تو اتنا ہی زیادہ اس کے لیے جھجک انہیبیشنز ختم ہوتی ہیں، پھر اور بھی ٹیمپٹ ہوتے ہیں لوگ۔ اور یہ جو الزام ہے زنا کا لگانا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں نہ ہو اور اس بات سے اس کو بدنام کیا تو اللہ اسے جہنمیوں کے پیپ میں ڈالے گا، وہ اس بات کا مستحق رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے۔ کتنے آرام سے ہم لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کتنے آرام سے ہم لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی انسان کی عزت سے کھیلے اور تہمت لگانے والوں کو کوڑے پڑیں گے۔ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے بھی ایک گناہ پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا ہے۔ مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ، اگر انسان اپنی بیوی کو کسی ایسی حالت میں دیکھے تو اگر وہ اس کو غیرت میں قتل کر دے تو آپ اس کو قصاص میں قتل کروا دیں گے، کیونکہ آنر کلنگ کا اسلام کانسیپٹ نہیں دیتا۔ اسلام قانوناً سزا دینے کا کانسیپٹ دیتا ہے اگر وہ بات گواہیوں سمیت ثابت ہو جائے، اور یا پھر اسلام اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، شوہر اپنی بیوی کو دیکھ لیتا ہے اس حالت میں، اور اب وہ یا قتل کرے گا تو پھر وہ قصاص میں قتل ہوگا، کیونکہ آنر کلنگ کا اس کو حق نہیں ہے، اور وہ کیا کرے پھر وہ 4 گواہ لینے چلا جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو ایک صحابی نے آ کر یہ سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ نے ہسبینڈ کے لیے ایک اور قانون اتارا جس کو لیان کہتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک کی شہادت اس طرح ہوگی کہ 4 بار وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں بار وہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہوا تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اور عورت سے سزا تب ٹلتی ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بلا شبہ اس کا شوہر جھوٹوں میں سے ہے، کہ شوہر جھوٹی الزام لگا رہا ہے، عورت 4 مرتبہ قسم کھا کے کہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب ہو۔ تو اس صورت میں طلاق ہو جاتی ہے اور دونوں جو ہیں وہ سزا سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ دونوں نے ہی، ایک نے الزام لگایا دوسرے نے الزام کا انکار کر دیا، لیکن اب اس نے اتنے بڑے الزام کے بعد اب وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جھوٹوں کو سزا ملتی، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 11 سے 20 تک جو آیات ہیں یہ ایک خاص واقعے کے ساتھ نازل ہوئی تھیں، اور واقعہ اس طرح سے ہے کہ غزوہ بنو المستلق جب ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاٹ نکالتے تھے جب آپ کی ازواج مطہرات کو کسی ایک کو ساتھ لے جانا ہوتا تو قرآن اندازی میں جن کا نام آتا تو ان کو ساتھ لے کر جاتے، اور اس مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام آیا اور وہی ساتھ تشریف لے گئیں۔
اب اس جو ہے غزوہ، اس سے واپسی پر، یہ غزوہ بذات خود کوئی بہت اہمیت کا حامل نہیں ہے، کوئی بہت بڑی جنگ نہیں تھی، لیکن اس میں جو واقعہ واپسی پر پیش آیا ہے اس کی وجہ سے یہ بہت اہم ہو گیا۔ واپسی پر یہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، اس نے کچھ اس طرح کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کہیں کہ جو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پوچھا کہ تم نے یہ باتیں کہی ہیں تو یہ مکر گیا، اس نے کہا نہیں میں نے تو کچھ نہیں کہا، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون نازل کر دی، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اس نے یہ بات کہی ہے، اور آپ کو ایک ینگ صحابی تھے جنہوں نے آ کے خبر دی تھی کہ انہوں نے سچ کہا ہے۔ اب یہ جلا بھنا بیٹھا ہوا تھا، اور مین اس کی جگہ بھی وہ ہوتی تھی کہ جو لشکر کے بالکل پیچھے ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تو مخلص صحابہ رہتے تھے نا، جو چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی ان کو ملے، اور یہ پیچھے ہوتا تھا تاکہ یہ اپنی سازشیں کر سکے۔ اور ادھر ہوا یہ کہ ایک جگہ پر جب آرمی نے پڑاؤ کیا تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رفع حاجت کے لیے جنگل میں گئی، اور جب میں واپس آ رہی تھی تو میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو میرا ایک ہار تھا جو کہ گر گیا، اور وہ میرے پاس نہیں تھا تو میں ہار ڈھونڈنے لگ گئی، اور جب میں نے ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ لشکر تو جا چکا ہے، اور پھر میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب جب سب کو پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں ہودج کے اندر تو پھر وہ مجھے لینے آ جائیں گے، تو وہ وہیں لیٹ گئیں اور نیند آ گئی ان کو۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا تھرو آؤٹ جو کردار ہے اس سارے واقعے میں، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کو اتنا کچھ ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہم عورتیں ان دنوں لائٹ ویٹ ہوتی تھیں، تو وہ ہودج والے جو ہیں نا وہ جب اٹھانے آئے تو ان کو پتہ نہ چلا، کیونکہ ادب میں وہ پوچھتے تو نہیں تھے کہ آپ اندر ہیں یا نہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اندر نہیں ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ہم سے یا ہمارے کسی ملازم یا ڈرائیور سے اس طرح کا کوئی ہو جائے صحیح سرزد کوئی ایسی بات کہ جس کے بعد پھر ہم اتنی مشکل کا شکار ہوں، تو ہم تو مورد الزام ہی اس کو ٹھہرا دیں، ہم تو چھوڑیں ہی نہیں اس بات کو، اور ہم کہیں کہ اصل تو قصوروار ہے ہی یہ سارے قصے کا۔ بہرحال تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سو گئیں، اور ایک صحابی صفوان بن معطل تھے، اور وہ اس کے پیچھے رہا کرتے تھے لشکر کے، اور ان کے ذمے تھا کہ لشکر کی کوئی بھی گری پڑی چیز، کسی کی کوئی پیالہ، کسی کی کوئی جو بھی چیز کوئی رہ گئی تو وہ اٹھا کے تو وہ واپس آ کے لشکر کے ساتھ مل جایا کرتے تھے، اور وہ لوگوں کی امانتیں واپس کرتے ہوتے تھے۔ اور انہوں نے حجاب کا حکم آنے سے پہلے دیکھ رکھا تھا سیدہ عائشہ کو، تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، نبی کی بیوی تو ادھر ہی رہ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ یہ سن کر تو میں بھی جاگ گئی، اور میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا، اور انہوں نے اس کے علاوہ مجھ سے اور کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے میرے آگے اپنا اونٹ بٹھایا، میں اونٹ پہ سوار ہو گئی، اور ہم چل پڑے، اور ہم دوپہر تک لشکر سے آ ملے۔ بس یہ اتنی سی بات تھی، یہ اتنی سی انوسنٹ سی بات تھی، اور ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم میں نہیں آیا تھا کہ سیدہ عائشہ پیچھے رہ گئی تھی، اور اس نے دیکھا، اور پیچھے اس کا سب سے پیچھے ہی تو یہ ہوا کرتا تھا عبداللہ بن ابی لشکر کے، اور اس نے جب یہ دیکھا تو اور یہ جلا بھنا بیٹھا تھا سورۃ المنافقون کے نزول کی وجہ سے، تو اس کو یہ سمجھ آئی کہ یہ اب یہ اتنی بیہودہ بات کرے، اس سے لو بلو کوئی تھی ہی نہیں، ایسی تو کسی پکے کافر نے بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کیا جتنا کہ اس شخص نے کیا۔ اور اس نے کہا کہ یہ دیکھو تمہاری نبی کی بیوی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ الزام لگا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور 1 مہینہ افواہیں پھیلتی رہیں۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ علم نہیں تھا کہ ان کے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں، تو ایک دن یہ اپنے والد کی ایک کزن ام مستح کے ساتھ تشریف لے گئیں رفع حاجت کے لیے، اور وہاں پر جو ام مستح ہیں انہوں نے بتا دیا، بلکہ ان کو ایک وہ جیسے ٹرپ کرتا ہے نا انسان اپنی چادر پر ہی، تو کہنے لگی ہلاک ہو مستح، تو کہتی ہیں میں نے کہا کیسی ماں ہو، اپنے شریک بدر ایک بیٹے کو تم بددعا دے رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے بھولی بھالی، آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ پھر ام مستح نے جب بتایا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتا چلا
تو وہ گھر تشریف لائیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئیں۔ فرماتی ہیں کہ مجھے ویسے بالکل بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کیا ہے، لیکن مجھے اتنا محسوس ضرور ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیماری میں جس طرح پہلے الفت کیا کرتے تھے، پیار سے بات کرتے تھے، تو استفا نہیں کرتے، بس آتے تھے اور پوچھتے تھے کیسی ہیں آپ۔ اور پھر سیدہ عائشہ اجازت لے کر چلی گئیں اپنے والدین کے گھر، اور وہاں ساری حقیقت کھل گئی کہ یہ تو حقیقت ہے، یہ تو ہوا ہے۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آ رہی تھی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اور ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ کی انوسینس اور پاک دامنی کا پورا یقین تھا، لیکن ایک شوہر تو بیوی کی برات کرتا ہی ہے، اٹ ہیڈ ٹو کم فرام اللہ، یا کوئی خواب آتا یا کچھ بھی ہوتا۔ بہرحال مدینہ میں بھی چہم گوئیاں ہو رہی تھیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں مدینہ میں، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اپنی بیوی سے کہ تم ہوتی تو تم ایسا کر لیتی کچھ، تو انہوں نے کہا نہیں میں تو بالکل نہ کرتی۔ تو ابو ایوب انصاری نے فرمایا تھا کہ جس عورت کی بات ہو رہی ہے وہ تم سے بہتر ہے، اور جس آدمی کی بات ہو رہی ہے وہ مجھ سے بہتر ہے، تو اگر میں اور تم یہ نہیں کر سکتے تو وہ دونوں تو بدرجہ اولا یہ کام نہیں کر سکتے، لہٰذا خاموشی رہے، چپ رہو۔ اور اسی طرح سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے بھی مشورے کیے، اور گواہیاں بھی لیں، اور ایک کنیز تھیں بریرہ، ان سے جب پوچھا، حضرت علی نے مشورہ دیا کہ آپ بریرہ کو بلا کے پوچھ لیں، تو بریرہ نے کہا کہ میں نے تو ان میں کوئی ایسی برائی نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ یہ آٹا گوندتی ہیں اور یہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے۔ اور یعنی یہ معصومیت تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اور اس حد تک ان کا یہ تکلیف دہ وقت تھا کہ وہ فرماتی ہیں کہ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کے اوپر اس سے سخت وقت کسی کے اوپر نہیں آیا جو اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھرانے پہ آیا۔ پھر اسی طرح سے کچھ مدینہ میں جو آپس میں جو منافقین تھے وہ بات کرتے تھے، اور 3 مخلص مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے۔ حسان بن ثابت جو شاعر اسلام تھے، حمنہ بنت جہش جو کہ بہن تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ زینب بنت جہش کی، اور اسی طرح سے مستہ بن اساسہ، یہ تینوں جو ہیں یہ ان الزامات کا ایک پروپوگیٹ کرنے لگ گئے، ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کرنے لگ گئے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت جہش سے بھی پوچھا کہ آپ عائشہ کے بارے میں کیا سمجھتی ہیں؟ اتنا خوبصورت ان کے بیانات ہیں اپنی کو وائفز کے بارے میں، اتنا وہ اچھا بولتی ہیں سب کے بارے میں، کہ وہ فرماتی ہیں کہ سیدہ زینب سب سے زیادہ میرے ساتھ مقابلہ کرتی تھی، اور ہمسری کا ان کو سب سے زیادہ دعویٰ ہوتا تھا، یعنی وہ اس وقت کو یوز کر سکتی تھیں اپنے حق میں، لیکن ان کو ان کے زہد نے، ان کے تقویٰ نے، ان کے اللہ کے ڈر نے جو ان کے اندر تھا اس نے بچا لیا، اور انہوں نے کہا میں نے عائشہ میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ حالانکہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی اپنی بہن حمنہ بنت جہش جو ہیں وہ پروپیگیٹ کر رہی تھی اپنی بہن کے سائڈ پر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو پھر اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میری آنکھوں نے نہ نیند کا سرما دیکھا اور نہ ہی میرے آنسو تھمتے تھے، اور مجھے لگتا تھا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک دن میں رو رہی تھی تو انصار کی ایک عورت آئی، اس نے اجازت مانگی، وہ بھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ بھی رونے لگ گئی، یعنی ہمدردی میں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ عائشہ دیکھو اگر تم سے کچھ ایسا کام ہوا ہے نا تو تم بتا دو، اور یقیناً اللہ اپنے بندوں کو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اسی وقت میرے آنسو خشک ہو گئے، ڈرائی ہو گئے، اور میں نے اپنے والد کو کہا کہ آپ جواب دیں۔ انہوں نے کہا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی، میں کیا جواب دوں؟ والدہ کو کہا، انہوں نے کہا میں بھی کوئی جواب نہیں دے سکتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون بول سکتا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بالکل ہی نہیں بولیں گے۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے دلوں میں ایک بات پڑ گئی ہے،
اگر میں کہوں کہ میں نے کیا ہے تو آپ لوگوں نے مان جانا ہے. کتنی انٹیلیجنٹ بات ہے. اور اگر میں کہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا تو میں پاک دامن ہوں تو آپ لوگ نہیں مانیں گے. یہی کہ ہر کوئی انکار ہی کرتا ہے. تو کہتی ہیں کہ میں نے اس وقت کوشش کے باوجود مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام یاد نہ آیا، اور میں نے کہا میں وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان، میں صبر جمیل کروں گی اور اللہ ہی سے مدد چاہوں گی. اور یہ کہہ کر میں دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتنے دنوں سے وحی رکی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی نزول کا کیفیت طاری ہو گئی. اور فرماتی ہیں کہ میں تو بالکل بے خوف تھی، مجھے پتا تھا کہ میں نے جب کچھ کیا ہی نہیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ اور یقین ہے نا، وہ ان کا پتہ چلتا ہے کہ میں بالکل بے خوف تھی، لیکن میرے والدین اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں اب اللہ تعالیٰ نے کیا بات کھولنی ہے. تو پھر جب وحی کی کیفیت ہٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا، اور آپ خوش ہو رہے تھے، اور آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ نے کہا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل کر دی ہے. اور پھر میرے والد نے آ کے میرا سر چوما اور پھر کہا کہ بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں میں سے کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں صرف اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی. اور پھر وہ فرماتی تھیں کہ میں یہ ضرور، مجھے اللہ سے حسن ظن تھا، مجھے یہ ضرور یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات کریں گے، اور مجھے یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیں گے. اور لیکن میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں آیات نازل کریں گے جو قیامت کے دن تک پڑھی جاتی رہیں گی، جن کی تلاوت کی جاتی رہے گی. سیدہ عائشہ کا جب انتقال ہو رہا تھا، مرض الموت میں تھی، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کو ملنے کے لیے گئے. تو ان کے بھانجے سیدہ عائشہ کے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس آپ کو ملنے آنا چاہتے ہیں. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ رہنے دو، ابن عباس میری تعریف کریں گے اور میں اپنے آپ کو بالکل قابل تعریف نہیں سمجھتی. تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ ان کو آنے دیجئے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. پھر عبداللہ بن عباس اندر آئے اور انہوں نے کہا کہ ام المومنین آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی ہیں، اور آپ ان کو سب سے زیادہ محبوب تھیں، اور اللہ کے رسول تو طیب کے سوا کسی کو محبت کر ہی نہیں سکتے تھے. اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے، آپ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں جو قیامت تک مساجد میں تلاوت کی جائیں گی. تو ان کو انہوں نے تسلی دی. پھر انہوں نے تیمم کی آیات کے واقعے کا بھی ذکر کیا، اور پھر انہوں نے کہا سیدہ عائشہ نے کہ ابن عباس آپ میری تعریف کر رہے ہیں، اور مجھے یہ ہے کہ کاش میں اب بھولی بسری ہو چکی ہوتی. یہ لوگ اتنے انکساری والے اور اتنی ہیوملٹی والے تھے. اور سیدہ عائشہ فرماتی بھی تھیں کہ تم لوگ عبادت کا ایک بہت بڑا جز جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہو، اور وہ کیا ہے؟ انکساری. اب ہم ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں. یہ کیا آیات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں نازل فرمائی. آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20. بے شک جو لوگ ام المومنین عائشہ صدیقہ پر بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہیں. عائشہ صدیقہ کا نام نہیں ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے ایکسپلین کرنے کے لیے کہا ہے. تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس گناہ کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کے لیے عذاب عظیم ہے، یعنی عبداللہ بن ابی کے لیے. جب تم نے یہ جھوٹ سنا تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے اچھا گمان کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو صریح بہتان ہے. ھذا افک مبین. وہ اس الزام پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں. اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم جن باتوں میں پڑ گئے تھے اس پر تمہیں عذاب عظیم آ لیتا. جب تم اپنی زبانوں سے اس بہتان کا چرچا کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے جبکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے. اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ تم نے یہ کہا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ
قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو کیوں نہ تم لوگوں نے کہا یہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم یہ بات زبان پر لائیں، یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہتان عظیم ہے۔ بہتان عظیم کا لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا سیدہ عائشہ کے لیے بولا ہے قرآن میں، اور یا پھر سیدہ مریم علیہ السلام کے لیے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرنا، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ بہتان لگانے والوں کو فوراً عذاب دیتا، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ نہایت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہیں وہ آیات، 10 آیات کے جو سیدہ عائشہ کی برات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کی۔ اس واقعہ افک سے ہمیں کئی سبق حاصل ہوتے ہیں۔ غم اور تکلیف میں بھی خیر ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگ آپ کے اوپر بڑے بڑے الزام بھی لگا دیں تو خیر ہوتی ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن ابی اس واقعے کے بعد بہت ہی ذلیل و خوار اور انسگنیفیکنٹ ہو گیا۔ پھر اسی طرح سے یہ کہ منافق چھٹ کے مزید سامنے آ گئے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گھروں کی پریویسی کے احکامات نازل کیے تو خیر ہی خیر تھی۔ اور مسلمان معاشرے میں جو ابھی ایک کچھ کمزوری تھی، جو میچورٹی کا لیول ابھی نہیں آیا تھا، کہ تم لوگوں کو تو چپ کر جانا چاہیے تھا۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ گوسپ سنیں کسی کے کردار کے حوالے سے تو آپ اس کو چپ کروائیں، آپ اس کو ایک جیسے شٹ اپ کال دینی پڑے تو وہ بھی دیں بے شک، تاکہ یہ بات پھیلے نہیں، اور آپ اس گریپ وائن کا حصہ مت بنیں۔ کسی جگہ پہ وہ چین ٹوٹے گی تو وہ گوسپ پھیلنے سے ختم ہوگی نا۔ پھر اس طرح کے جو واقعات انسان کی زندگی میں آئے نا تو انسان کو میچور کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے سیدہ عائشہ کا جو اچھا گمان ہے ہودج اٹھانے والوں کے لیے، تو ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان بھی کرنا چاہیے۔ بہتان لگانے والے مسلمان جو 3 تھے نا، ان پر حد جاری ہوئی تھی، 80 کوڑے پڑے تھے سب کو۔ اور جو منافقین تھے عبداللہ بن ابی، اس کو کچھ نہیں کہا گیا، اس لیے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی زبان سے نا اس نے کوئی بات ایسے بڑی چلاکی سے اس نے یہ الزام لگایا، وہ دوسروں کے منہ سے باتیں کہلواتا تھا اور خود جو ہے وہ صرف اس کو پروموٹ کرتا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی عزت بخشی۔ پھر ان آیات میں آیت نمبر 19 میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تشیع الفاحشہ چاہتے ہیں، فحش کی اشاعت، یہ کسی بھی طریقے، ٹیلی ویژن کے ڈرامے، فلمیں، اشتہارات، کوئی ایسے ڈائلاگ، کوئی ایسی باتیں، کوئی ایسے سین، کوئی ایسا لٹریچر، کوئی بھی ایسی ایپ، کوئی بھی ایسا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کہ جس سے فحاشی کی اشاعت ہوتی ہو، اور جو لوگ اس اشاعت کو پروموٹ کرتے ہوں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کب؟ صرف آخرت میں نہیں، کیونکہ آخرت سے پھر انسان ہو جاتا ہے کہ اچھا تب دیکھی جائے گی، دنیا میں بھی دونوں جگہوں پر دردناک عذاب ہے۔ اور اسی سوشل میڈیا کی ساری جو یہ اس وقت ملتی ہیں ہمیں سہولیات، انہی کے ذریعے سے فحش بھی پھیل رہا ہے، انہی کے ذریعے سے ان کا ایول بھی پھیل رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس بات سے بچائیں، کیا چیز ہم ٹائپ کرتے ہیں، کیا چیز ہم دیکھتے ہیں، کیا ہم میسیجز بھیجتے ہیں، کیا ہمیں میسیجز آتے ہیں، ہمارا دل کہاں لگتا ہے، ہماری آنکھیں کہاں ٹھہرتی ہیں۔ اور اب دیکھیے کہ بعض اوقات تو ایک انسان جو اتنا بچنا چاہتا ہے اور اس کا کسی قسم کا کوئی رجحان نہیں ہے اس طرح کی خرافات اور بے حیائی کی طرف، وہ بھی کوئی سائٹ کھولتا ہے اپنی، کوئی ایون ایجوکیشنل سائٹ بھی کھولتا ہے تو آگے سے کوئی پورن کی سائٹ اس کی کھل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کتنی کوشش کی جا رہی ہے، کتنی ایفرٹ کی جا رہی ہے اس فحش کو پھیلانے کی۔ جس نے کبھی کوئی اس طرح کی چیز دیکھی تک نہیں ہے، اس کی بھی نیوز فیڈ میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ آئی ہوئی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایجنڈے پہ کام کیا جا رہا ہے کہ فحش کی اشاعت کی جائے، اور جو بھی اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔
اور کسی بھی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو گناہ مجھ سے ہوئے ہیں میں ان پر نہیں روتا، بلکہ میں ان گناہوں پر روتا ہوں جنہیں میں حقیر سمجھتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بے حیائی پسند نہیں کرتا، اللہ بے حیا سے اور بے حیائی تلاش کرنے والے سے بغض رکھتا ہے، اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک فحش اور بے تکلف فحش گو عام نہ ہو جائیں۔ اور آپ دیکھ لیں اچھے باعزت گھرانوں کی اچھی بچیاں، پڑھی لکھی لڑکیاں، اور ایسے ایسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جب جاتی ہیں تو ان کی زبانیں گندی ہو جاتی ہیں، نہ ان کو گھروں سے یہ تربیت مل رہی ہے، تو یہ ان کو کہاں سے یہ انہیبیشن کہاں سے ختم ہو جاتی ہے کہ زبان سے وہ الفاظ نکالنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو انسان دوسرا سن ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی ریاکشن شو کرے تو وہ پھر ہنسنے لگ جاتی ہیں، مذاق اڑانے لگ جاتی ہیں، حیا کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فحش گوئی کو کانفیڈنس کے نام پر بولا جاتا ہے، تو یہ کہاں کی ترقی ہے؟ یہ تو اپنا ہی خسارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک بے حیائی اور بے تکلف فحش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اسلام کے اعتبار سے سب سے عمدہ شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کرو، اور جو کوئی شیطان کے قدموں کا اتباع کرتا ہے تو بلا شبہ وہ شیطان تو بے حیائی اور برے کام ہی کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، آپ دیکھیں کہ بار بار یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اس واقعہ افک، اس کو واقعہ افک کہتے ہیں، جھوٹا واقعہ، ایک بہت بڑے بہتان والا واقعہ، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور رحمت قرار دے رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں تمہیں کتنا کچھ ملا۔ تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہے پاک کرتا ہے، اور اللہ خوب سنتا خوب جانتا ہے۔ اور تم میں سے فضل اور وسعت والے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے فضل اور وسعت والے، قرابت داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی مدد دینے سے قسم نہ کھائیں، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اشارہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف کہ جو مستہ بن اساسہ کے گھر کی کفالت کیا کرتے تھے، اور جب مستہ نے یہ اتنے بڑے الزام میں حصہ لیا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اب اس کی مدد نہیں کیا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو چیک کیا کہ یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے، وہ بہرحال فقراء میں سے ہے، وہ غریب ہے، وہ غریب رشتہ دار ہے، جو اس نے کیا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ غلط ہے، اس کو سزا ملی بھی ہے اور اس نے توبہ بھی کر لی ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ یعنی کوئی کام آپ اگر اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اس کے بعد جس پر آپ نے کوئی فیور کی، کوئی احسان کیا، وہ آپ کا احسان مند نہیں ہوتا، تو آپ وہ چیز جو دی ہوئی ہے یا جو احسان کر رہے ہیں اللہ کی خاطر، اس کو بند نہیں کر سکتے، آپ کو وہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگزامپل کیا دی ہے، حالانکہ مستہ کا قصور تھا، مستہ نے غلط کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اگزامپل کیا دے رہے ہیں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم لوگوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے تو تم بھی لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ تو یہ جب آیات آئیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کیوں نہیں اے ہمارے رب، ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کرے، تو ہمیں بخشے، اور انہوں نے مستہ کی جو مدد ہے وہ جاری کر دی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ کر دی۔ بلا شبہ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے خلاف ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے، اس دن اللہ انہیں ان کا پورا پورا ٹھیک ٹھیک بدلہ دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، حق کو واضح کرنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد
پاکیزہ عورتوں کے لیے، یعنی ایک دوسرے کی کمپنی ہی ان کو اچھی لگتی ہے اور ایک دوسرے ہی کے ساتھ ہی رہ سکتے ہیں، اور ناپاک باتیں بھی ناپاک مرد ہی کرتے ہیں اور ناپاک عورتیں کرتی ہیں۔ پاکیزہ عورتیں، طیب عورتیں، اور سیدہ عائشہ طیبات میں سے تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اللہ کے حکم سے وہ دی گئی تھیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ وہ اس طرح کی ناپاک حرکت کریں یا کوئی ناپاک بات ان کے ذہن میں بھی آئے، کیونکہ وہ تو طیبات میں سے ہیں اور وہ ایک طیب ترین انسان کے گھر میں ہیں، تو ان کے گھر سے تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ پاکیزہ لوگ ان باتوں سے بری ہیں جو وہ خبیث لوگ ان کی بابت کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور عزت کا رزق ہے۔ آپ دیکھیں سیدہ عائشہ نے معاف کیا، بعد میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو وہ بڑی دیتی تھیں، عزت دیتی تھیں، اور انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈیفینڈ کیا کرتے تھے جب کفار اور یہ یہود وغیرہ شعر و شاعری کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتے، تو حسان بن ثابت جواب دیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روح القدس سے مدد کرتے ہیں، یعنی ایسا ایسا یہ شعر جو ہے وہ بیان کرتے تھے، اور ان کے اشعار، ان کا دیوان آج بھی موجود ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے جو معافیاں دیں، آپ دیکھیں کہ ان معافیوں کے بدلے میں سیدہ عائشہ کی عزت میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ تواضع اختیار کرنے والے کے لیے بلندی ہی بلندی ہے، درگزر کیا کرو تو تمہیں عزت عطا کی جائے گی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا۔ اب آگے وہ احکامات آ رہے ہیں کہ جو گھروں میں انٹر ہونے کے اور پریویسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہوا کرو حتیٰ کہ تم اجازت لے لو اور ان گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب یہ جو سلام ہے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اندر سے جواب نہ دے تو لوٹ جانا چاہیے، اور اس بات کا برا بھی نہیں منانا چاہیے، اور بلا اجازت کسی کے گھر میں ایسے دروازہ کھول کے انٹر نہیں ہو جانا چاہیے۔ پھر اگر تم ان میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جہاں کوئی رہتا نہ ہو اور ان میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی ایک تو ہو گئے نا پرائیویٹ ہاؤسز، ان میں آپ نے اجازت کے بغیر نہیں جانا، اور لوگوں کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں، کئیوں نے باہر گھر کے انٹر کام لگایا ہوتا ہے، کئی لوگ وزٹنگ کارڈ باہر سے منگوا بھیجتے ہیں یا دے بھیجتے ہیں باہر آنے والا، تو یہ سب طریقے جو ہیں یہ بڑے مہذب طریقے ہیں اور ان کو استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی پوچھے اور اگر کوئی گھر والا آپ کی آواز نہیں پہچان پایا اور آپ اچانک ہی اس کے گھر جا دھمکے ہیں، تو اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت نہیں مل سکتی تو یہ اس کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جو پبلک پلیسز ہوتی ہیں، ہسپتال ہیں، اسکول ہیں، دفاتر ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پر ہر دفعہ اجازت لے کر جانے کی آپ کو لیے ضرورت نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ پہلا حکم نظریں نیچی رکھنے کا اہل ایمان مردوں کو ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، بلا شبہ اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہ کی جو حفاظت ہے، نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور نگاہ بھر کر دیکھنے کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ زنا اور حرام کی طرف لے جانے والا پہلا محرک انسان کی نگاہ ہی بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم پر اس کی زنا سے حصہ لکھ دیا گیا جو لا محالہ اسے ملے گا،
बस आंखों का जिना देखना है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रदियल्लाहु अन्हु से फरमाया था कि अली, नज़र के पीछे नज़र मत लगाओ, क्योंकि पहली नज़र तुम्हारे लिए माफ़ है, दूसरी नहीं। यानी एक नज़र पड़ गई तो उसको तो फौरन झुकाना है ना, वो हुक्म दिया गया है कि अपनी नज़रें झुका के रखो। नज़र पड़ी है तो नज़र को झुका लेना है। दोबारा जो देखना है ना, वो शैतान की तरफ से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो शख्स 6 चीज़ों की ज़मानत दे दे तो उसके लिए जन्नत की ज़मानत है, और उन 6 में से एक ज़बान की हिफाजत और निगाहों को झुका कर रखना भी है। और औरतें अपनी जीनत ना खोलें, ये जो आयत है इसके बारे में सैयदा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह ताला उन औरतों पर रहम फरमाए जिन्होंने सबसे पहले हिजरत की थी। जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, सूरत नूर की ये आया जो हम अभी पढ़ने लगे हैं, कि वो अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के आंचल डाल लें, तो उन्होंने अपनी चादरों को फाड़ कर उन्हें अपने ऊपर ओढ़ लिया, यानी उन्होंने अपने चेहरों और सीनों को ढांप लिया। और अपनी जीनत ना खोलें मगर जो अज खुद उसमें से जाहिर हो, और अपनी ओढ़नियाँ अपने गिरेबानों पर डाल लें, और अपना बनाव सिंगार जाहिर न करें मगर अपने शौहरों पर या अपने बाप दादा पर या अपने खामदों के बाप दादा पर या अपने बेटों पर या अपने शौहरों के बेटों पर या अपने भाइयों पर या अपने भतीजों पर या अपने भांजों पर या अपनी मुसलमान औरतों पर या अपने दाएं हाथ की मिल्कियत कनीज़ों पर या औरतों से रग़बत न रखने वाले नौकर चाकर मर्दों पर या उन लड़कों पर जो औरतों की छुपी बातों से वाकिफ ना हो, और वो औरतें अपने पाँव ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर मारती हुई न चला करें कि अपनी जो जीनत उन्होंने छुपा रखी है वो लोगों को मालूम हो जाए। और ए मोमिनो, तुम मजमूई तौर पर अल्लाह से तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ। अब आप देखिए कि ये जो सूरत नूर में जिस पर्दे का जिक्र है ना, ये घर के अंदर का पर्दा है कि जो ओढ़नियाँ हैं वो सीनों पर हों, और इसी तरह से जीनत का इजहार की भी एक लिस्ट दे दी गई है। अब ये जो जीनत का इजहार है, ये भी औरत के अंदर खुद अल्लाह ताला ने कसौटी लगा दी है कि शौहर के सामने जिस तरह जीनत का इजहार किया जा सकता है, उसी तरह से आप अपने बहरहाल भांजों भतीजों के सामने भी इंसान को हया आती है, फिर इसी तरह से ससुर के सामने भी हया आती है और आनी चाहिए। तो ये अल्लाह ताला ने हमें लिस्ट तो दे दी, लेकिन इस लिस्ट में अब हमने खुद ये क्राइटेरियन देखना है कि कितनी जीनत जो है उसका इजहार किसके सामने किया जा सकता है। और ये जो है ना एक बहस बिला वजह की कि सर पे कपड़ा, सर पे हिजाब लेना या सर पे दुपट्टा रखना जो है ये तो कल्चरल था, ये बाद में आया। ये पहले चेहरे पे इतराज़ किया गया और चेहरे के बाद फिर सर पर भी करना शुरू कर दिया। तो ये जो कोई भी करता है तो वो कुरान के अहकामात को डिस्टॉर्ट करता है, और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे, अगर वो तौबा ताइब ना हो तो अल्लाह ताला के यहाँ मुजरिम हाजिर भी हो सकता है। कुरान को मिस इंटरप्रेट करना और कुछ लोगों को खुश करने के लिए उनको ऐसी रुखसतें दे देना जो अल्लाह ने नहीं दी। अल्लाह ताला से ज़्यादा मेहरबान कौन है? अल्लाह ताला से ज़्यादा हमारे हकूक़ को और हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाला कौन है? और अगर अल्लाह ने फरमा दिया है कि अपने आप को अपनी जीनत इन के सिवा मत खोलो, यानी ना महरम के सामने मत खोलो, तो अल्लाह से ज़्यादा कौन जानता है कि इसी में हमारा फ़ायदा है। व अनकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और तुम अपने बेनिकाहों के निकाह कर दो और उनके भी जो तुम्हारे गुलाम और लौंडियाँ नेक हों। मुआशरे में निकाह की तरवीज होनी चाहिए। मुआशरे में निकाह को पसंदीदा बनाना चाहिए, आसान बनाना चाहिए। थोड़ी शराइत वाला, कम शराइत वाला आसान निकाह होना चाहिए ताकि मुआशरा पाकीज़ा रहे। अगर वो फ़कीर होंगे तो अल्लाह अपने फ़ज़ल से उन्हें गनी कर देगा, और अल्लाह वुस्सत वाला खूब जानने वाला है। और जो लोग निकाह की ताकत नहीं पाते उन्हें पाक दामन रहना चाहिए, हत्ता कि अल्लाह अपने फ़ज़ल से उन्हें गनी कर दे। और पाक दामन रहने के लिए एक बहुत जो एक नुस्खा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो है कि रोज़े रखा करें, उससे इंसान के अंदर की शहवत कम रहती है, नीचे रहती है। और जो लोग निकाह की ताकत नहीं पाते उन्हें पाक दामन रहना चाहिए, हत्ता कि अल्लाह अपने फजल से उन्हें गनी कर दे, यानी वो महर दे सकते हों फिर। और तुम्हारे जो लौंडी गुलाम मुकातबत करना चाहें, आज़ादी की तहरीर लिखना चाहें,
اگر تمہیں ان میں کوئی بھلائی معلوم ہو تو انہیں لکھ کر دے دو. یعنی اگر کوئی غلام تھا تو وہ کہتا کہ آپ مجھ سے اتنے اتنے پیسے لے لیں، میں آپ کو کما کے دے دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دیں. تو اگر کوئی ایسے لوگ ہوں کہ جو غلامی میں تو ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، لیکن وہ بڑے کاریگر ہیں، جو بڑے اپنے آپ کو سسٹین کر سکتے ہیں، معاشرے کا ایک پازیٹیو پروڈکٹیو فرد بن سکتے ہیں، تو آپ پھر ان کی ساتھ مکاتبت کر لیں. اور تم انہیں اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا ہے، یعنی مکاتبت میں پھر ان کو ہیلپ بھی کرو پے آف کرنے کے لیے. اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو تم دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرنے کی خاطر انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو، یعنی پروسٹیٹیوشن نہ کراؤ کسی سے بھی. اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو بے شک ان کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے. وہ خود یہ کام نہیں کرنا چاہتی، لیکن اگر ان کے کوئی ایسے مالک ہیں کہ جو ان سے اس طرح کے کام کرواتے ہیں تو ان کو منع کیا گیا ہے، اور جن کو مجبور کیا گیا ان کے لیے اللہ غفور و رحیم ہے. اور بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کی، اور کچھ حال ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزر چکے، اور متقین کے لیے نصیحت. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنها کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال یوں ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں چراغ ہو. چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہو، شیشہ جیسے چمکتا ستارہ ہو. وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، یوں لگے جیسے اس کا تیل خود بخود سلگ اٹھے گا اگرچہ اسے آگ نے مس نہ کیا ہو. وہ نور علی نور ہے، نور پر نور ہے. اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یہ چراغ اور قندیلیں ان گھروں میں ہیں جن کی بابت اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، اور وہ وہاں صبح و شام اس کی تسبیح کریں. یعنی گھروں سے مراد مساجد ہیں جن میں جانے بیٹھنے کے خصوصی آداب ہیں، اور جہاں کی ہوئی عبادت کا اجر و ثواب بھی عام گھر کی عبادت سے زیادہ ہے. مسجد میں داخل ہو تو نماز فرض کے انتظار تک 2 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے. وہ 2 رکعتیں تحیت المسجد کی اتنی زیادہ اجر و ثواب کی حامل ہیں. اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب 25 یا 27 گنا زیادہ ہے. پھر اسی طرح یہ کہ آدمی جب وضو کر کے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے. ایک قدم پہ درجہ بلند، ایک قدم پہ گناہ معاف. اور ان مساجد میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گے. یعنی اللہ کے بندے جو ہیں نا، وہ اس طرح زندگی نہیں گزارتے کہ وہ صرف دنیا کمانے میں ہی الجھے رہیں، ان کو اور کوئی ہوش ہی نہ ہو، بلکہ وہ اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ اپنے وقت پر تجارت، اپنے وقت پر خرید و فروخت، لیکن نماز کا وقت آ گیا ہے تو پھر ہر چیز بند اور صرف اللہ کا ذکر اور نماز. اور اسی طرح سے سال گزر گیا ہے، زکوٰۃ دینی پڑ گئی ہے تو پھر زکوٰۃ دیں، دل کی خوشی سے دیں. کوئی ہیلے بہانے، کوئی زکوٰۃ سے غافل ہونا انسان کے حق میں نہیں ہے. انسان سمجھتا ہے اس نے کچھ مال بچا لیا. وہ یہ کام کرتے ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا، آپ دیکھیں ایک طرف جو لوگ نور ہدایت سے منور ہوئے، ہدایت کے راستے پہ چلے، تو وہ تو نور علی نور کی کیفیت ہو گئی، روشنی پر روشنی. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال چٹیل میدان میں سراب جیسے ہیں، چمکتی ریت جیسے ہیں. پیاسا اس ریت کو پانی سمجھتا رہا، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے وہاں کچھ بھی نہ پایا. یعنی
کافر کے اعمال ایک پیاسے آدمی کے لیے سراب کی طرح ہیں۔ جب کافر اللہ سے ملے گا تو وہ خیال کرے گا کہ اللہ کی طرف سے اس کے نیک اعمال کا اجر ملے گا، لیکن وہ دراصل سراب ثابت ہوں گے، اس کے نیک اعمال کا اس کو کچھ بھی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا عقیدہ جو ہے وہ درست نہیں تھا، وہ کافر تھا، توحید پر ایمان نہیں لایا، تو اس نے وہاں کچھ بھی نہ پایا اور اللہ کو اپنے پاس پایا۔ پھر اللہ نے اس کا حساب پورا چکا دیا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا کافروں کے اعمال گہرے سمندر میں اندھیروں کی طرح ہیں، جیسے ایک موج ڈھانپتی ہو، اس کے اوپر ایک اور موج، اور آپ کو پتہ ہے سمندر کے اندر اتھاہ گہرائیوں میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، اتنا وہ تھک ہوتا ہے پانی کہ وہاں پر لائٹ ٹریول ہی نہیں کرتی، اس کے اوپر بادل ہو، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے، سپر امپوزیشن آف اندھیرے، کبھی خواہشات نفس کا اندھیرا، کبھی معاشرے کی کسی پریشر کا اندھیرا، کبھی کسی معاشی لالچ کا اندھیرا، اور دنیا کی محبت کے کئی اندھیرے ہیں، اندھیرے پر اندھیرا۔ کافر جو ہے وہ اندھیرے پر اندھیرے میں رہا اور مومن جو ہے وہ نور پر نور میں رہا، تو انجام کس کا بہتر ہونے والا ہے پھر؟ اور اندھیرا کتنا ہے، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو لگتا نہیں کہ اسے دیکھ سکے، اور جس کے لیے اللہ نے نور نہیں بنایا تو اس کے لیے کہیں بھی کوئی نور نہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہی کی طرف سب کی واپسی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی بادل چلاتا ہے، پھر وہ انہیں باہم ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان بادلوں کے درمیان سے می نکلتا ہے، اور وہ آسمان سے یعنی ان پہاڑوں سے جو آسمان میں ہیں اولے برساتا ہے، پھر انہیں جس پر چاہے گراتا ہے اور جس سے چاہے پھیر دیتا ہے، لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی روشنی کو اچک لے جائے گی۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ہی رات اور دن کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ بلا شبہ ان نشانیوں میں اہل نظر کے لیے سامان عبرت ہے، اور اللہ نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بلا شبہ اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ بلا شبہ ہم نے کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کی، اور اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور وہ منافق کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق اطاعت سے پھر جاتا ہے، اور وہ لوگ مومن ہی نہیں۔ اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے، تو اچانک ان میں سے ایک فریق منہ موڑ لیتا ہے، اور اگر ان کے لیے حق یعنی فائدہ ہو تو وہ اس کی طرف فرما بردار ہو کر چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، یا وہ شک میں پڑے ہیں، یا خوف کھاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ وہ لوگ خود ہی ظالم ہیں۔ بس مومنوں کی تو بات ہی یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقوی اختیار کرے تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، اپنی پکی قسمیں، کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ جہاد پر ضرور نکلیں گے۔ کہہ دیجئے تم قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت معروف ہے، یعنی جھوٹی قسمیں مت کھاؤ، کام کر کے دکھاؤ، اطاعت کر کے دکھاؤ، معروف میں اطاعت کرو۔ اور یہ منافق تو اطاعت ہی تو نہیں کرتے تھے، اطاعت ہی سے تو یہ بھاگتے تھے، تو پھر تمہاری لپ سروس کس کام کی؟ بلا شبہ جو عمل تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم۔ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ موڑو گے تو اس رسول کے ذمے صرف وہ ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا، اور تمہارے ذمے صرف وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا، اور اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمے صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے،
اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا۔ زمین میں اقتدار کن کو ملتا ہے؟ در حقیقت ان کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیے، عروج دیے۔ خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ اس نے آسمان میں ایک بادل دیکھا اور اس نے بادل کو کہا، اے بادل تو جہاں بھی جا کے برسے گا، تیرا جو پروڈیوس ہے، جو تیرے سے جو فائدہ ہوگا زمین کو، وہ بالآخر مجھ تک پہنچے گا۔ اتنی اس کی وسیع حکومت تھی، لیکن جب آہستہ آہستہ کرتے کرتے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلایا اور یہ عیش و عشرت میں پڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک خلافت دے رکھی تھی، جو اقتدار دے رکھا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ذلت میں تبدیل کر کے ان سے چھینا۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور خلافت دے گا، جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ دین جما دے گا جو اس نے ان کے لیے چنا، اور یقیناً ان کی حالت خوف کو بدل کر وہ ضرور انہیں امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور کافروں کی بابت آپ یہ خیال نہ کریں کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور بلا شبہ وہ واپسی کی بری جگہ ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے غلاموں، لونڈیوں اور ان لڑکوں اور لڑکیوں کو جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، انہیں چاہیے کہ تم سے 3 بار اجازت مانگیں، پھر گھر میں داخل ہوں، نماز فجر سے پہلے، اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتارتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے خلوت اور پردے کے ہیں۔ ان اوقات کے بعد بلا اجازت آنے سے نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے۔ تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آیا جایا ہی کرتے ہو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اب یہ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا وہ گھروں کے اندر آنے کے آداب تھے نا، کہ کسی کے گھر میں کیسے انٹر ہونا ہے، اور یہاں پہ اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ کسی کے کمرے میں کیسے انٹر ہونا ہے، اور نوک کر کے، اجازت لے کے، اندر سے کوئی کہے کہ آ جائیں تو آپ ان کے بیڈ روم میں داخل ہوں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ جو چھوٹے بچے ہیں، جیسے غلام لونڈیاں، خاص طور پہ جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے وہ بچے آپ کے اپنے جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، تو یہ جو ہیں یہ 3 وقت میں تو یہ بھی اجازت لے کر ہی آئیں گے، اس لیے کہ یہ 3 اوقات وہ ہوتے ہیں کہ جن میں انسان نے ذرا ریلیکس کر کے یا لیٹا ہوتا ہے، یا کپڑے کم پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو خدا نخواستہ بچوں کی یا کسی کی بھی نظر کسی ایسے سین پہ نہ پڑے کہ وہ کچھ ایسا نہ دیکھے کہ جو زندگی بھر کے لیے اس کے ذہن پہ امپرنٹ ہو جائے۔ نماز فجر سے پہلے، پھر عین دوپہر کو جب انسان آرام کے لیے کپڑے ہلکے کرتا ہے، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 پردے کے اوقات ہیں۔ ان میں تو یہ جو نابالغ ہیں یہ بھی اجازت لے کر آئیں گے، اور باقی جو وقت ہے اس میں یہ ویسے آ سکتے ہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کا چھوٹا بچہ اندر داخل ہو گیا ہے، اور اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ تو انہوں نے بار بار ہی آنا ہوتا ہے، تو بار بار تو وہ اجازت نہیں لے سکتے۔ اور جب تم میں سے لڑکے اور لڑکیاں بلوغت کی حد کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح اجازت مانگیں جس طرح ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت مانگتے رہے ہیں، یعنی پھر جب بھی آئیں تو اجازت مانگ کے آئیں، الا یہ کہ ماں نے اجازت دے رکھی ہو، باپ نے اجازت دے رکھی ہو کہ آپ اس دوران میں آپ بغیر نوک کیے بھی آ جایا کریں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں تو اجازت ہے۔ لیکن اگر کسی نے یہ اصول بنا رکھا ہے کہ میرے کمرے میں جب بھی آؤ تو نوک کر کے آؤ، تو پھر یہ اس کا حق ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی عمر رسیدہ عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، یعنی عمر کے اس حصے کو پہنچ گئی ہیں کہ جس میں اب نکاح کا کوئی چانس نہیں رہ گیا، خواہش نہیں رہ گئی، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے پردہ داری کے کپڑے اتار دیں، یعنی وہ بڑی چادریں جس کو جلباب ہم پڑھیں گے سورۃ الاحزاب میں کہا گیا ہے، یا کوئی ایسا بڑا گاؤن جو پہننے سے اب وہ مشکل محسوس کرتی ہیں اپنے آپ کو کیری کرنا، یعنی بڑھاپے کی اس لیول کو پہنچ گئی ہیں کہ نکاح بھی نہیں کرنا، زینت والا بھی ان کا کوئی سلسلہ نہیں رہ گیا ہے۔ اور پھر بعض اوقات خواتین کو اس ایج میں ہاٹ فلیشز بھی آتی ہیں،
اور تو پھر وہ جو ہے وہ اتنا کر سکتی ہیں کہ وہ اپنے اوپر والی جو بڑی چادر ہے اس کو وہ اتار لیں، جبکہ وہ اپنی زیب و زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں۔ اگر کسی بھی عمر کو پہنچ کر عورت کا زیب و زینت والا جو سر میں ایک بھرا ہوا ہے اس کے خواہش ہے، خناس تو نہیں کہنا چاہیے، خواہش ہے، تو وہ اگر بڑھاپے میں بھی نہیں گیا تو پھر وہ اپنی چادر نہیں اتارے گی۔ لیکن اگر نکاح کی امید ہی نہیں اور خواہش ہی نہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل اتنا کر سکتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنا وہ دوپٹہ بھی ہٹا دے گی، وہ بڑی چادر ہٹا سکتی ہے، اور ان کا اس سے بھی بچنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ یعنی اگر لیے رکھیں تو اچھا ہی ہے، ساری زندگی جو لیے رکھی ہے تو ابھی بھی نہ ہی اتاریں تو بہتر ہے، اور اللہ سمیع اور علیم ہے۔ اندھے پر کوئی حرج نہیں اور نہ لنگڑے ہی پر حرج ہے، اور نہ مریض پر کوئی حرج ہے، اور نہ خود تم ہی پر کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ۔ ایک معاشرہ ہے بڑا فرینڈلی، بڑا بھائی چارے والا، اور خاص طور پر جو ہینڈی کیپڈ لوگ ہیں ان کو تو پورے معاشرے پر ہی حق دے دیا گیا ہے۔ یا اور یہ بھی کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کہو۔ اب یہ تو ہو گیا ایک معاشرتی ایک بھائی چارہ، اور رشتہ دار ایک دوسرے کے گھر جائیں، کھانا کھائیں تو محبت بڑھتی ہے۔ کھانا کھانا ایک دوسرے کے گھر میں محبت بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کہو۔ سلام کہنے کے لیے آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، آپ اونچی آواز میں السلام علیکم کہیں، چاہے سامنے ملازم ہے، ملازمہ ہے، بچہ ہے، یہ ان کا منہ مت دیکھتے رہیں کہ میں بڑی ہوں تو یہ مجھے سلام کریں۔ آپ باہر سے آئے ہیں، آپ کر دیں۔ اور اگر آپ نے سکھانا بھی ہو تو یہ بیسٹ طریقہ ہوتا ہے سکھانے کا، سلام میں پہل کرنے سے دوسرے کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا سلام کرنا ہوتا ہے، بجائے اس لیے کہ ڈانٹ ڈپٹ کریں کہ تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا۔ اور پھر سلام جو ہے وہ خالی گھر میں بھی کریں، خالی گھر میں بھی کریں، جو فرشتے ہوئے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے، کوئی اچھے جنات ہوئے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ جواب ملے گا، اور ایک برکت آ جائے گی، ایک سلامتی آ جائے گی آپ کے ارد گرد۔ اور سلام ہے کیا؟ سلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ، یہ تو دعا ہے اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ، تحیہ ہے، تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، پاکیزہ بھی ہے اور بابرکت بھی ہے۔ آپ سوچئے کہ آپ برکتوں کو اور پاکیزگی کو اپنے گرد جتنا پھیلائیں گے اتنا ہی آپ خود بھی پرسکون رہیں گے، اسی لیے سلام کو عام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه۔ اب آپ دیکھیے کہ پہلے آیا کہ کسی کے گھر میں کیسے داخل ہونا ہے، پھر آیا کہ کسی کے کمرے میں کیسے داخل ہونا ہے، اب ایک اور تیسری چیز آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ ہیں، تو مجلس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے کیا ایٹیکیٹس ہیں، اور یہاں سے نکلنے کے اٹھنے کے کیا ایٹیکیٹس ہوں گے۔ بس مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں تو آپ سے اجازت لیے بغیر وہاں سے چلے نہیں جاتے، چپ کر کے کھسک نہیں جاتے۔ آپ دیکھیں یہ بیسک ایٹیکیٹس ہوتے ہیں۔ کسی نے اگر گھر سے جانا ہے تو گھر کے جو بڑے ہیں ان کو بتا کے جائیں، اگر اجازت کی ضرورت ہے تو اجازت لے کر جائیں۔ پھر کسی بھی دینی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں تو اس سے وقت سے پہلے، اور صرف اس لیے کہ آپ کو اب جلدی پڑی ہوئی ہے اور اس لیے کہ آپ بور ہو رہے ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے 5 منٹ اوپر لے لیے ہیں تو میں تو نکلوں یہاں سے، تو یہ سوء ادب ہے۔ علم ادب سے آتا ہے، علم کی مجلس کے اپنے آداب ہوتے ہیں، استاد کے ادب کے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ تو عام دینی مجلس، اور پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، اور اس میں سے کسی کی جینوئن بھی اگر کوئی
ضرورت ہے نا نکلنے کی تو وہ بھی اجازت لے کر نکلے۔ بلا شبہ جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ چپکے سے کھسکنا تو بالکل ہی ڈیکورم کے خلاف ہے نا، تو اجازت مانگے، انہیں بتائیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ گھر میں مسئلہ ہے، مجھے اس لیے جلدی جانا پڑ رہا ہے، تو آپ اجازت دیتے ہیں؟ چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اجازت دیں ہر کسی کو، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں۔ جینوئن بات ہے، پھر بھی جا رہے ہیں لیکن خیر کے کام سے تو محروم ہو رہے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے تو محروم ہو رہے ہیں نا، تو ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تم رسول کے بلانے کو باہم ایک دوسرے کو بلانے کی مانند نہ ٹھہراؤ، یقیناً اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں، لہٰذا چاہیے کہ جو لوگ اس کی یعنی اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی آزمائش آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب آ لے۔ خبردار، بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یقیناً وہ اس روش کو جانتا ہے جس پر تم ہو۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ خبردار، بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یقیناً وہ اس روش کو جانتا ہے جس پر تم ہو، اور جس دن وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ جتائے گا جو انہوں نے عمل کیے، اور اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ سورۃ النور ایک انتہائی اہم سورہ ہے جس کو آج ہم نے پڑھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس میں بتائے ہوئے اخلاق حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی زبانوں کو، اپنی نگاہوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی سوچوں کو ہم اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے پاک کر لیں، طیب کر لیں، اور اپنے اندر سے ناپاکیوں کو نکال پھینکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا اٹائر بھی ویسا ہو جائے جیسا ایک مسلمان عورت کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو اپنا فلیگ بیئرر بنایا ہے۔ ایک مرد ہے اگر وہ داڑھی والا ہے یا اس نے کوئی جبہ پہن رکھا ہے اور ہے وہ مسلمان، تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی پہچانا جائے، وہ سکھ بھی پہچانا جا سکتا ہے، وہ یہودی بھی پہچانا جا سکتا ہے، وہ کوئی تارک الدنیا راہب سادھو بھی پہچانا جا سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان عورت جب نکلتی ہے تو وہ، میں کسی کو جانتی ہوں، ہماری اپنی ایک بڑی پیاری بچی ہے، تو وہ باہر کینیڈا امیگریشن ان کی ہوئی، تو وہ کہتی ہے کہ یہاں سے جب وہ گئی تو وہ کوئی سر وغیرہ کور نہیں کرتی تھی، تو وہاں گئی تو کہتی ہے ایک دن میں ایک بس میں سوار تھی تو میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، تو میں نے کہا کہ ادھر نا کچھ ہندو عورتیں بھی ہیں، کچھ ادھر مسلمان بھی ہیں، کچھ سکھ عورتیں بھی ہیں، یعنی ساری جو ایشین ہیں وہ ساری موجود تھیں، اور میں بھی انہی میں گھل مل گئی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں تو مسلمان ہوں، اور میرے دل سے اٹھا that I want to be recognized as a Muslim۔ اور وہاں جا کے تو اس نے ماشاءاللہ بہت، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو استقامت دی اور اس نے پھر اپنا حجاب جو ہے وہ کرنا شروع کیا، تو یہاں سے وہ نہیں کرتی تھی جب وہ گئی تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمیں ان ایمبیرسمنٹس کو اور یہ جو بلا وجہ کی فضول کی جسٹیفیکیشنز ہمارے ہاں آ گئی ہیں کہ یہ کلچرل حکم تھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کلچرل حکم دے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں پوری سورہ نازل کرے گا، پوری ایک کیٹیگریز بتائے گا، لسٹ کرے گا، سارا کچھ احکامات دے گا، اور ہمارے اندر یہ اوڈیسٹی ہے کہ ہم بیٹھ کے آج 1450 سال بعد کہہ دیں گے کہ یہ کلچرل حکم ہے؟ ہمیں اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ ہم کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ بہت سی خواتین اس طرح کی باتیں سن کر جو ذرا ایمان کمزور ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کور کرتی کرتی چھوڑ دیتی ہیں اپنے آپ کو۔ تو علم جہاں سے بھی سیکھیں، پہلے یہ دیکھیں کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق علم دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، یہ کوئی اپنی خواہش نفس سے بات تو نہیں کر رہا بندہ۔ یہ ہماری خواہش نفس ہے کہ ہم سر نہیں کور کرنا چاہتے، یہ ہماری خواہش نفس ہے کہ ہم سینہ نہیں کور کرنا چاہتے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم قرآن کے حکم کو ہی بدل دیں؟ خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ النور میں آنے والے ہر اخلاقی اور جسمانی حکم کو عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہمارا سینہ کھول دے، ہمیں یہ حکم اچھے لگیں، ہمیں اپنا یہ حلیہ پسند آئے۔ We should be proud of it۔ کہاں یہ کہ ہم embarrass ہو رہے ہوں،
آج ہماری ایک بہت ہی پیاری کولیگ، ہم سے بہت ینگ، ان میرڈ، کینسر تھا ان کو کچھ سال سے، تو ان کا آج انتقال ہو گیا۔ آپریشن ہوا ان کا، ہاسپٹل میں ہی تھیں، لیکن اس سے پھر وہ نکلی ہی نہیں۔ ان کے آپریشن سے پہلے ایک دن پہلے ان کا مجھے فون آیا، بات ہوئی ان کے ساتھ، اور اس دن بھی وہ اتنی پازیٹیو، اتنی چیئرفل تھی، اور بہت ہی پیاری، بڑی ہی عزیز، اور قرآن پڑھنے میں اتنا شغف، سیکھتی رہتی تھیں، ادھر قرات سیکھ رہی ہیں، ادھر تجوید سیکھ رہی ہیں، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتی تھیں، نیک چیئرفل بچی، پازیٹیو بچی۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتوں میں اکٹھا کر دے۔ اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو وقت لایا ہے کہ ہم اپنے کسی پیارے کے جنازے میں نہیں شریک ہو سکتے، اس کو جا کے دیکھ نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ وقت بھی ٹال دے، یہ مشکل بھی ٹال دے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ہم سے ٹال دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمارے گناہ معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔